ویلکم بیک ناظرین. میں خواجہ اظہار الحسن صاحب کو موقع دوں گی. خواجہ صاحب، جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کا کوئی وقت نہیں ہوتا اور ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور وہ رائے دے سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو پھر نون لیگ کی باتوں کو تنقید کیوں سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو انہوں نے بہرحال اپنا اوپینین دیا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے اور یقیناً ان کو رائٹ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جمہوریت کو کسی بھی طریقے سے ڈیریل کرنا طاغوتی قوتوں کو موقع فراہم کرنے اور اس ملک کی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے کے مترادف ہوگا. کیونکہ ملک اندرونی طور پہ صورتحال انتہائی کشیدہ، اس پوائنٹ پہ نہیں ہے کہ ہم تیسری قوت کو کہیں کہ وہ ٹیک اوور کر لے. شیخ صاحب، یہ آپ نے خواجہ صاحب کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. یہ بات ایک بات میں کہوں گا، خواجہ صاحب آپ خاطر جمع رکھیے. میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ مطلب میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں آپ کی گوش گزار کر دوں کہ ہماری جماعت کی طرف سے آپ بالکل خطرے میں نہ رہیں. ہم جب بھی ہوئیں گے، آپ اگر کوئی ایسی قوت اگر کرے گی کوشش، تو ہم آپ کے سامنے آپ سے 2 قدم آگے کھڑے ہوں گے اس کے لیے. بالکل ایسا کوئی آپ بے فکر رہے، آپ کے اقتدار کو غضب نہیں آنے دیتے. خواجہ صاحب کا پوائنٹ یہ ہے نا شیخ صاحب، کہ اگر اس طریقے سے اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو اس میں صوفیہ، میں آپ کے 2 باتیں آپ کو بتا دوں. میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی طالع عثمان نے آنا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتا، وہ کسی بہانے کے انتظار میں نہیں ہوتا. وہ تو آتے ہیں اور آپ کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، اور بہانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی ان کو. یہ آپ ذرا ذہن رکھیے. ایک بات. دوسری بات، جو پچھلے 3.5 سال یا 3 سال 7 ماہ میں ہوا ہے، واقعات ہوئے ہیں نا، وہ میں نے تو نہیں کیے. مطلب آپ اس میں غلطیاں کہہ لیجئے، کوتاہیاں کہہ لیجئے، آپ جو بھی اس کو آپ اگر اس کو رکھیں، اپنا سارا اکٹھا کر لیں، تو وہ ایک چارج شیٹ بنتی ہے. پوائنٹ آف ویو اپنا دوں گا. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کراچی کے معاملے پر جو اپنا ڈیسیژن یا جو سجیشنز دی ہیں، وہ ایک بڑی خطرناک چیز تھی. وہ اگر اس وقت کچھ نہیں ہوا تو یقین کیجئے میرے اگر یہ کہنے سے کہ جناب آپ نئے الیکشن کروا لیجئے تاکہ اس ملک میں آپ دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر آ جائیں، مینڈیٹ لے کے آ جائے، اور حکومت جو جس کی بھی حکومت ہو، ضروری نہیں ہے کس کی ہو، جو بھی آئے گا وہ آ کے عوام کی خدمت کرے تاکہ اس کا بھی کچا چٹا کھل جائے کہ آیا واقعی باتیں تو نہیں کر رہے تھے، یہ واقعی حقیقی بات تھی کہ یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیراگوٹیکلی کہہ رہا ہوں، کسی غیر جمہوری تماشے کا حصہ نہیں بنے گی. ہاں جی خواجہ صاحب، اگر بننا ہوتا تو آج سے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے جب یہ تماشا لگا تو ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. جی دیکھیں، الیکشن دوبارہ کرانا ایک جمہوری پروسیس ہے، وہ بات نہیں ہے. لیکن اس وقت چاروں صوبوں کی جو صورتحال ہے، 70% سندھ اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. بالکل. کس سے ووٹ لیں گے آپ؟ پنجاب میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ڈینگی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. خیبر پختونخوا میں روزانہ خودکش بم دھماکے ہو رہے ہیں. افغانستان کی سرحدوں پہ پاک فوج نبرد آزما ہے. بلوچستان میں الیکشن کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شیخ رویل صاحب کو گراؤنڈ ریالٹیز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ بھی لنڈن میں رہتے ہیں، بیرونی صورتحال یہ ہے جس کا آپ کو پتا روزانہ بلا ناغا. دیکھیں، ایک تو مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اگر بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے تو مجھے کچھ نہیں پلے پڑ رہا. خواجہ صاحب، اور دوسری بات یہ کہوں کہ اگر آپ جنرل الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو ایک دن میں نہیں ہوتے. ابھی آپ کی ساری مردم شماری ختم ہوئی ہے، ابھی اس کے بعد ووٹر لسٹ بننے کی، اس کو تو طے کیا جائے گا، بیٹھ کے طے کیا جائے گا. یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. اور اس میں میں آپ کو عرض کر دوں اگر کسی شخص نے آپ کی کوئی رائے دی ہے تو ہر جماعت کی اپنی ایک مجلس عاملہ ہے، اس میں اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیصلوں کا اطلاق ہوتا ہے. اس کا تھوڑی ہوتا ہے کہ میں ٹاک شو میں کہہ دیا الیکشن کروا لو تو الیکشن ہو جاتے ہیں. عوام کو ہم نے حقائق بتانا ہے. عوام کو ہم پبلک کنزمپشن اسٹیٹمنٹ دے کر بہلا نہیں سکتے. یہ بات طے ہے کہ اس وقت صورتحال جو گراؤنڈ پر ہے وہ آپ کو بھی ریئلائز کرنی ہے اور ہمیں بھی. لیکن جس طرح سے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح سے آواز آ رہی ہے کہ جناب باہر نکال دیا جائے حکومت کو، تو اس وقت یہ گراؤنڈ ریالٹی سے میچ نہیں کرتا. اور ایکسٹرنل بیانات آپ سن چکے ہیں جو واشنگٹن سے آئے ہیں، جو مولن سے آئے ہیں، تو وہ پاکستان اس وقت بہت خطرات میں گھرا ہوا ہے. اس وقت ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ تو ایک دوسرے پہ کوئی الزام تراشی کرنی چاہیے اور نہ ہی عوام سے کوئی حقائق چھپا کر انہیں دھوکے میں رکھنا چاہیے.
نہیں خواجہ صاحب وہ آپ کی بات صحیح ہے, بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن اس وقت ایکسٹرنل پریشر سے زیادہ ہمیں انٹرنل ایشوز کو پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ عوام کس تکلیف میں مبتلا ہے, اس کے لیے کیا ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. اب آپ بجلی ہی کے مسئلے کو اگر میں صوفیہ مجھے ذرا ایک لمحے فائز صاحب اپنے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ 3 سال اور 7 ماہ میں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ جا کے اپنے کانسٹیچوئنسی میں یا اپنے حلقہ احباب میں یا پاکستان کے کسی شہر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو کیا سہولیات دی ہیں, کیا سکھ دیا, کیا آپ نے ان کے جو بنیادی مسائل تھے ان میں کمی واقع کر دی ہے, آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے, آپ نے جتنے مسائل ہیں ان پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی کارخانے بند ہو رہے ہیں. کل تک جب آپ اسمبلی میں آپ حزب مخالف میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے باہر تھے, تو آپ نے 101 برائیاں, 101 گناہ, 101 خامیاں آپ نے گنائی تھی خالد صاحب. آج آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ باتیں تو کہنے کو تو مطلب آپ کو جواب دے دیتے ہیں. آپ نے اگر حقائق کو دیکھتے ہیں تو حقائق تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے تجاویز دی ہیں, جو کراچی کے معاملے پہ انہوں نے باتیں کی ہیں, آپ اگر ان کو ہی سامنے رکھ لیں, آپ صرف اس کو سامنے رکھ لیں, تو کیا آپ حق بھی جانا ہے کہ آپ یہاں پہ آپ سیاست کریں؟ آپ کو تو واپس اپنے عوام کے پاس جانا ہے. سوال کیا مجھے موقع آپ نے ان کو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے دے دی ہیں, تو آپ جائیے جا کے ان سے ووٹ مانگ لیجیے پھر دوبارہ. اور دوسری بات یہ میں کہہ دوں, آپ نے ایک سوال کیا ہے تو یہ سوال آپ کا اتنا لمبا ہو گیا کہ مجھے جواب دینے کا موقع نہیں مل رہا. آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ اگلے سال آپ اسلام نہیں روک سکیں گے. آپ میں کیا اہلیت ہے کہ آپ جو پچھلے 3.5 سال میں آپ نے 5,500 بندہ جو کراچی میں بے گناہ مار دیا گیا, اس کو آپ روک لیں گے؟ آپ میں اہلیت ہے کہ آپ اس پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روک لیں گے؟ اچھا خواجہ صاحب کو آپ نے آج تک مجھے آپ اپنے شیخ صاحب ٹائم کم ہے, خواجہ صاحب کو جواب تو دے لیجیے ورنہ جواب نہیں ملے گا. جواب سنتے چلیے. مسائل کو آپ ایڈریس کر سکیں. شیخ صاحب موقع دیجئے, خواجہ صاحب کو جواب تو دینے دیں. جی خواجہ صاحب. اب وہی بات ہے کہ شیخ صاحب نے سوال کرنے کے بعد ایک لمبی تفصیل بھی بیان کر دی. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم جب حکومت میں تھی اور آپ اپوزیشن میں تھے, تو میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنے تیار ہوں کہ ہم نے حکومت میں رہتے ہوئے صرف حکومت کی چمچہ گیری نہیں کی, بلکہ فرینڈلی اپوزیشن سے زیادہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا. ہمارا اسٹینڈ این آر او پہ آپ نے دیکھ لیا, ہمارا اسٹینڈ آر جی ایس پی پہ آپ نے دیکھ لیا, آپ نے ہمارا اسٹینڈ دیکھیں. میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں ہے نا, پہلے ہی وائس بڑی ڈسٹرب ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ تو سمجھ آگئی ہوگی. اس کے علاوہ پیٹرولیم پرائزز پہ آپ نے ہمارا اسٹینڈ دیکھا, لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی دیکھا, اور آج بھی اگر ہم حکومت میں ہیں تو حکومت کے کسی بھی ایسے اقدام کا جس سے عوام کے مفادات کے منافی ہے, ہم اس کی مخالفت اسی زور اور شور سے کریں گے جیسے کہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے. لیکن جب کراچی کی سچویشن کی آپ نے بات کی تو دیکھیں یہاں آپ کی پارٹی سے مجھے ایک اختلاف ضرور ہے, اور آپ مجھے اجازت دیں گے میں یہ اختلاف کروں اور آپ کو برا بھی نہیں لگے گا. جی یہاں پر جو کلنگز ہوئی, جو 1500 لوگ گزشتہ 1.5 سال میں مارے گئے, ایک جمہوری پارٹی کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ بھی ایک جمہوری پارٹی کے کارکن ہیں, کیا آپ کو یہ باعث افسوس اور شرمندگی یا غم و غصہ نہیں تھا کہ ایک ڈیموکریٹک کراچی کی پارٹی کے کارکنان اور ہمدردوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر اتار کر قتل کیا گیا, ذبح کیا گیا؟ دوسری بات یہ کہ جہاں کاروباری طبقہ ایم کیو ایم کا طبقہ نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا طبقہ ہے. یہ شیر شاہ کا, یہ بزنس کمیونٹی, یہ چیمبر آف کامرس, یہ پورے پاکستان کو جواب دینا. جب وہ 13 لوگ قتل کیے گئے تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے کراچی میں قتل و غارت کا معاملہ کرنا. قتل کرنے کے بعد بھی معصوم کے معصوم ہو جاتے ہیں. مطلب مجھے اگر آپ یہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں, اگر آپ یہ براہ راست الزام لگا رہے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کی سیاست میری سمجھ سے بالاتر ہے خواجہ صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5,500 لوگ جو مار دیے گئے, کون باہر سے آگے کوئی مار گیا؟ اچھا ٹھیک ہے, باہر سے آگے نہیں مار گیا, تو کیا آپ لیاری گینگ وار کو کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کبھی آپ کو ان میں سب اچھائیاں نظر آتی ہیں.
میں تو صوفیہ مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، اور شیخ روہیل صاحب آج اپنے طریقے سے ہٹے ہوئے، تو میں اگر انٹرپٹ کر کے گفتگو کروں گا تو آپ کا ٹاک شو یہ میس ہو جائے گا۔ اچھا چلیں، میں یہاں پر بہت معذرت خواہ ہوں، شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی تھی، خواجہ اظہار الحسن صاحب کا، خواجہ صاحب عظمیٰ بخاری ہمارے ساتھ تھی، شیخ روہیل اصغر صاحب موجود تھے۔ تمام تر ہونے والی اپڈیٹس میں سیاسی اور عدالتی فیصلوں نے کچھ باتوں کی تصدیق کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اور اصولوں، نظریات اور ہر قسم کے اخلاقیات سے بالاتر ہو چکی ہے۔ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔